ماشاءاللہ آ جائیں گے ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھے الحمدللہ دوسرا دن ہے تیسرا دن عید کو منائے ہوئے میری جب میں بیٹھے بول چکے ہوں گے طاقت آ گئی ہے آ جائیں اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی محترم جناب ممتاز سکالر علامہ پروفیسر محمد ابراہیم بھٹی صاحب آف کراچی ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سندھ کہ جو اتنی شدید گرمی کے باوجود اور اپنی عدالت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ اور تحصیل علی پور ان کے انتہائی شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب علامہ پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب اب آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ ہو جائیں ماشاءاللہ اس کا مزہ نہیں آئے گا بزرگوں آپ بھی اندر آ جائیں آج انشاءاللہ برآمدے میں آ جائیں تو جناب علامہ پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون عقیدہ توحید جیسے مبارک عنوان پر اور اسی طرح تقوی کے حوالے سے ہمیں بڑے علمی رکوات سنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحدی بنا دے متقی بنا آمین سورہ ہجر کی آیت کا ایک مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی قسم کھائی اللہ فرماتا ہے مجھے آپ کی سیرت کی قسم ہے پہلی بات یہ ہے اللہ کو حق حاصل ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کرے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ اس چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پابند کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے میں نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو بڑی توجہ کے ساتھ اہل علم سے سیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے اور اساتذہ سے پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہے مجھے
نبی علیہ السلام کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ملی، نہ فرشتوں میں، نہ انبیاء میں، نہ جنات میں کوئی ایک ہستی بھی نہیں ملی جس کی سیرت کی اللہ نے قسم کھائی۔ میرے پیغمبر کی سیرت کی اہمیت اور عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سیرت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دین اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں۔ دو ٹوک بات خاموشی کے ساتھ میری گفتگو کو سننا ہے۔ میں نعروں کو غلط نہیں سمجھتا، لیکن نعروں کے ذریعے میرا جو وقت ہے اس کو تقسیم نہیں کرتا۔ حضرات، میرا جو منہج ہے، میرا جو عقیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ در حقیقت مجسمہ وحی ہے۔ کیا ہے؟ اس لفظ کو یاد رکھنا، کیا ہے؟ مجسمہ وحی۔ مجسمہ وحی سمجھتے ہو کہ مجسمہ وحی کسے کہتے ہیں؟ مجسمہ وحی اس سیرت کو کہتے ہیں، اس اسوہ کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھی شرعی نکتہ بغیر وحی کی ادا ہی نہ ہو۔ اللہ کی وحی کے علاوہ جن کی زبان سے کوئی لفظ نکلے نہ، میں دو تین مثالیں دے کر آگے چلو پائے۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے۔ یہ گھر سید عائشہ کا ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ خاتون جس کا نام خولہ ہے رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام کے دروازے کو قرار کرتی اندر جاتی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت میں گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی، کوئی بھی کام ہو میں گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ خولہ آئی اور نبی علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں کام میں لگی ہوئی تھی۔ سید عائشہ کا حجرہ کوئی اتنا 1 ایکڑ میں نہیں تھا۔ آپ جاتے ہیں مسجد نبوی کے ساتھ جہاں پیغمبر علیہ السلام مدفون ہے، یہی سید عائشہ کا حجرہ ہے۔ سیدہ خولہ نے نبی علیہ السلام سے کیا کہا میں نہ سن سکی۔ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا میں نہ سن سکی۔ یہاں رک کر بات کو سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مخلوق کی سننے کی بھی ایک حد ہے، دیکھنے کی بھی۔ اگر سننے کی یا دیکھنے کی حد نہیں، اللہ کی ذات کی۔ بے شک بے شک۔ اور سنو، یہی کمال توحید ہے جو کہتے ہیں اللہ ذات کے لحاظ سے ہم سب کے ساتھ ہے، یہ کوئی توحید۔ میں اگر کسی کے ساتھ ہوں، اس کے حالات سے واقف ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ آپ کسی کے ساتھ ہیں، ان کی حالات سے واقف ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ تو
ظلت سودا تبا، اگر رات کالی سیاہ ہو، پتھر کالا ہو، چیمٹی کا رنگ بھی کالا ہو، کالی چیمٹی کالی رات میں کالے پتھر پہ جب چلتی ہے اللہ عرش دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کے ریگنے کی آواز بھی سنتا ہے، چیمٹی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ کمال توحید ہے، کمال توحید ہی ہے۔ اس کے علم نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ذات کے لحاظ سے بائن عن الخلق مخلوق سے جدا ہے۔ سبحان۔ اب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی بیویوں سے بڑھ کر کون ولیہ ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہ سنا۔ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ خولہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، گھر کا مسئلہ تھا، خاص مسئلہ تھا، اس پہ ایسا ایسا کہا۔ خولہ نے کہا میرے خاوند نے جوانی کے اندر میرے ساتھ دیا، اب بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، آج اس نے کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، خولہ آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا ہو۔ شروع اسلام میں یہی تھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی۔ خولہ پریشان پیغمبر کے پاس آئی، اب بڑھاپے کو لے کر کہاں جاؤں؟ مہربانی کرے، قانون میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے۔ قانون میں ترمیم کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں۔ سبحان۔ وہ لوگوں، جب اسلامی قانون میں ترمیم کا حق امام الانبیاء کو نہیں، میرے پیغمبر کے بعد کون ہے جس کو شریعت کے اندر قانون کی ترمیم کا حق ہے؟ خام خواہ کی بات، مہربانی کریں۔ خدا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اس میں کمی بیشی کا حق اللہ علیہ محمد کو نہیں ہے۔ اللہ نے دو ٹکڑوں میں فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان کرتے ہیں، زیر کو زبر، زبر کو زیر میں تبدیل کرنے کا حق بھی اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے قانون میں ایک نقطے کو تبدیل کیا، ایک نقطے، ایک جگہ پر نقطہ نہیں تھا، نقطہ لگا دیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ پوری شریعت کو نہیں بدلا، پورے قانون کو نہیں بدلا، خالی ایک نقطے کو تبدیل کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ یہ ظالم ہے۔ اللہ کے قانون میں ایک نقطے کی تبدیلی کرنے والی قوم جو ظالم ہے، اور جو لوگ پورے نظام کو، عقیدے کو تبدیل کر دے، عمل کو تبدیل کر دے، عبادات کو تبدیل کر دے، وہ کون؟ تو سوچا خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں تبدیلی کا حق مجھے نہیں۔ خولہ بیچاری نبی علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر میرے پیغمبر کے گھر کے دروازے سے باہر جا کر اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے پہلے خامد کو منتیں کی، اس کو میرے اوپر ترس نہیں آیا، برادری نے غور نہیں کیا، تیرے پیغمبر کے دروازے پر نہیں جواب میں کیا، میری تیرے آگے بتا، تیرے پیغمبر نے جواب دیا، مجھے حق حاصل نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں، بتا رہا ہوں، مجسمہ وحی کے ذریعے دے رہا، مجسمہ بات یاد رہے گی نا، میں وحی کا پابند ہوں۔ اللہ کے آگے بتا، اللہ نے فوراً 28واں پارہ پہلی سورت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم۔
میرے پیغمبر، ابھی جو خاتون اپنے خامن کے بارے آپ سے گفتگو کر رہی تھی، میں تو دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ سید عائشہ گھر میں تھی، نہ سن سکی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، میں دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اے میرے پیغمبر، اس خولہ کے اوپر مجھے اتنا ترس آیا کہ کیا مقصد کے لیے میں نے کاروں کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد جو شخص بھی اپنی بیوی سے کہے گا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہو، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے ایک غلام آزاد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ نہیں ہو سکتا 7 مسکینوں کو کھانا دلا۔ سبحان میرے پیغمبر مجسمہ وحی، میرے پیغمبر کی سیرت مجسمہ وحی، خولہ کو تسلی بھی نہیں، وحی کے بغیر کیسے تسلی دیتے؟ وحی کی ذات، وحی آئی، خولہ کو بلا لیا۔ عائشہ جب خولہ کو بلا لیا، خولہ اللہ نے تیرے حق میں قرآن نازل کر دیا۔ مجسمہ وحی ہے، میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مجسمہ وحی ہے۔ احد کا معرکہ ہوا، غزوہ احد، جب آپ واپس آئے 1-2-3 دن کے بعد، ایک خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی۔ ابو داؤد میں آتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتی ہیں ابوہما قتل معک فی احد شہیدا، ان بچیوں کا ابا سعد بن ربیع آپ کے ساتھ میدان جنگ میں کیا تھا اور شہید ہو گیا۔ وَأَنَا أُمُّهُمَا، میں ان بچیوں کی ماں۔ سعد بن ربیع کی گویا میں بیوی ہوں، یہ میری بچیاں ہیں۔ ہوا یہ ہے جب سعد بن ربیع کی شہادت کی اطلاع ان کے بھائی کو ملی، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، وہ گھر میں ہمارے آیا اور جو کچھ اس کے بھائی کی جائیداد تھی وہ ساری لے کر چلا گیا، ساری لے کر چلا گیا۔ ان بچیوں کو لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیا دین اسلام میں بچیوں کو بھی حق ہے؟ آپ سے پوچھیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سعد کی بیوی، اے بیوہ، جو تم نے سوال کیے ہے، اس سوال کے جواب کے لیے ابھی تک اللہ نے میرے پر کوئی وحی نازل نہیں، سبحان اور بغیر وحی کے میں محمد جواب نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مجسمہ وحی۔ آپ انتظار کریں، جاؤ انتظار کریں، حتیٰ یأذن اللہ فی، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ وہ چلی گئی، بچیوں کو لے کر وہ چلی گئی، بچیاں روتی روتی ماں کے ساتھ آ رہی تھیں۔ تایا آیا اور سب کچھ لے گیا، گھر خالی، باپ شہید ہو گیا، بوڑھی خاتون ماں بچیوں کو لے کر گھر میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی، وہ گھر میں رو رہی تھی۔ اللہ نے پیغمبر کے قرآن نازل کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے وراثت کے پورے احکام نازل کر دیے۔ اللہ، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا ملے گا، پورے احکام اللہ نے نازل کر دیے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوئی پیغمبر نے سعد بن ربیع کے بیوی کو تسلی نہیں دی۔ مجسمہ وحی، مجسمہ وحی۔ اب قرآن نازل ہوا، اب نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا جاؤ
ساتھ نبی کی بیوی کو کہو اے میری بات سن. نہیں. ساتھ نبی کی بچیوں کو کہا میری بات سنیں بھیجو. نہیں. فرمایا جاؤ ساتھ نبی کے بھائی کو لے کر آؤ جو سب کچھ لے کر گیا ہے اس کو لے کر بھائی تیرے پاس ساتھ نبی کی کتنی جائیداد ہے؟ اس جائیداد کا 2/3 حصہ. کتنا؟ 2/3 حصہ ساتھ کی بچیوں کو دے. بولے سمن اور ساتھ کی جو بیوی ہے 8واں حصہ اس کو دے. 2/3 حصہ اس کو 8واں حصہ اس کو دے. باقی جو بچے وہ تیرا ہے. کہنے کے مطلب یہ ہے جب تک وحی نازل نہیں ہوئی اس وقت میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دی. یہ ہے مجسمہ وحی. ہمارا بنیادی جو نقطہ ہے جس کو میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں, مجھے گرمی کا احساس ہے لیکن مجھے یہ بھی تو پتا ہے کہ میں کتنے دن کے بعد یہاں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ حاجی خالد صاحب کو لمبی عمر دے, ایمان والی, سلامتی والی. حقیقت یہ ہے یہ بالخصوص اس تحصیل کے عقیدے, منہج اور فکر کے لحاظ سے یہ محسن ہے, یہ بانی ہے, عقیدہ صالحین کی نشانی ہے. پھر قربانیاں انہوں نے جو مرکز شروع کیا ہوا ہے یہ ان کی ہی ذمہ داری نہیں, ہم سب کی ہے. سب نے بھرپور طریقے سے اس میں حصہ ملانا ہے تاکہ آخرت کے لیے آپ کو خزانہ تیار کریں. یہ میں پرزور طریقے سے آپ سے اپیل کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے آپ نے اس میں حصہ ملانا ہے. اللہ آپ کو گزرے خیر سے. حضرات میں کر رہا تھا جو نقطہ میں بھی شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے, کیا ایک چیز مجسمہ وحی ہے اور ایک چیز مجسمہ وحی نہیں ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ مقام میں, فضیلت میں, مرتبے میں, شان میں, حجیت میں دونوں برابر ہیں؟ تو سب بتاؤ. ناروں کی بات ختم ہو گئی. ایک چیز مجسمہ وحی ہے, ایک چیز مجسمہ وحی نہیں ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. شان زیادہ کس کی ہے؟ مجسمہ وحی. مقام زیادہ کس کا ہے؟ عظمت زیادہ کس کی ہے؟ حجیت کس کی ہے؟ اللہ. میرے پیغمبر کی سیرت مجسمہ وحی ہے. میرے پیغمبر کے بعد اس امت میں افضل ترین ہستی, افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ. شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کیا ابو بکر صدیق کی سیرت مجسمہ وحی ہے؟ نہیں ہے. ہے؟ نہیں ہے. جب ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کی سیرت مجسمہ وحی نہیں بن سکتی تو ابو بکر صدیق کے بعد وہ کون سا صحابی ہے, وہ کون سا تابعی ہے, وہ کون سا امام ہے, وہ کون سا محدث ہے, وہ کون سا فقیہ ہے, وہ کون سا مجتہد ہے کہ جس کی سیرت مجسمہ وحی ہو؟ ہے؟ نہیں ہے. تو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے اور اکیلے بیٹھ کر غور کرنا ہے کہ میں نے کیا کہا, کہ آج کیا ہو رہا ہے. آج کل ایک آفت آئی ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہمارے گناہ معاف کرے, اللہ ہمارے امتحان نہ لے. اسی طرح کی ایک آفت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آئی تھی جس کا نام تعاون تھا. اور یہ پورے عرب میں نہیں آئی تھی بلکہ ملک شام کی ایک پٹی میں, ملک شام کی ایک پٹی میں آئی تھی. میں اہم نقطے کی طرف جا رہا
توجہ کر دی، جس پٹی پر طاعون کی بیماری آئی تھی وہ ایک وسیع پٹی تھی، اور دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے وہ پٹی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ کتنے حصوں میں تقسیم تھی؟ طاعون کی زد میں آنے والی پٹی دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصے میں ایک بہت بڑے دائی دعوت سے کام کر رہے تھے جن کا نام ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور دوسری پٹی میں دعوت و تبلیغ کا کام جو کر رہے تھے وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ طاعون کی بیماری شروع ہو گئی، اس پٹی کے لوگ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عمرو بن عاص کے پاس آئے۔ یہ طاعون کی بیماری جو پھیل گئی ہے اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آیا ہم اس علاقے میں رہیں یا اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ عمرو بن عاص فرماتے ہیں انما ہی زجرۃ ففروا منہ بالشیاب والأودیہ، یہ ایک عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عذاب ہے۔ تم ایسا کرو اس علاقے کو چھوڑ کر وادیوں میں چلے جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ، اس علاقے کو چھوڑو۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ کون ہے؟ صحابی کا مقام آپ سمجھتے ہیں، کچھ نہ بھی کہیں اتنا کافی ہے کہ وہ صحابی ہے۔ تھوڑا سا اگر میں بات کو بڑھانا چاہوں تو یہ فتویٰ دینے والے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا مقام، جن کی شان یہ ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، 2 آدمی مقدمہ لے کر آئے، 2 آدمی ان کا آپس میں مقدمہ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں عمرو بن عاص سے کہا اقضِ بینہما، یا عمرو ان دونوں کا مسئلہ سن اور فتویٰ دے۔ سبحان سیدنا عمرو نے کہا اللہ رسول انت اولیٰ بذلک، آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں میری کیا حیثیت کہ میں لوگوں کو فتوے دوں، میں لوگوں کے فیصلے کروں؟ آپ کی موجودگی میں آپ کا مقام زیادہ ہے۔ فرمایا اگرچہ میرا مقام زیادہ ہے لیکن میں یہی چاہتا ہوں میری موجودگی میں عمرو لوگوں کو فیصلے دے، میرے پیغمبر کی موجودگی میں جو فتویٰ دے اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ ان سے فتویٰ لیا گیا، عام انسان سے نہیں، عام امام کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ 2 امام آپ کو بتا رہا ہوں جن کی امامت کی عظمت کو بیان کرنے والے محمد رسول اللہ۔ ایک کو آپ نے امام سمجھا، ایک کو میں نے امام سمجھا۔ ان کی امامت کس درجے کی ہے کوئی معلوم نہیں۔ ایک کی امامت کی علمیت کی شان کو بیان کرے محمد رسول، میں کیوں نہ کہوں یہ وہ امام جن کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کی شان اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے مجسمہ وحی کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے۔ فتویٰ دیا یہ عذاب ہے، تم ایسا کرو اس علاقے کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ۔ دوسری پٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے عالم کے پاس گئے۔ 2 کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ دونوں اماموں کی شان ہے، دونوں اماموں کی شان ہے، دونوں کا مقام ہے، دونوں کا احترام ہے۔ ادب بے ادب کی باتوں کو لاؤں گا انشاءاللہ ہے، دونوں کی شان ہے، دونوں کا مقام ہے۔
عمرو بن عاص کی حیثیت میں نے بتا دی، ان کا مقام بتا دیا، ان کی شان بتا دی۔ آئیے دوسرا امام کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی پیغمبر پہ، تو شروع میں مسلمان میرے پیغمبر کے پیچھے نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے باجماعت، ایک صف بن چکی ہے، دو صف بن چکی ہے، جماعت شروع ہو۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں تفصیل سے ہے، جو شخص پیچھے آتا جب جماعت ہو رہی ہوتی، جو شخص پیچھے آتا تو وہ سب سے پہلے صف میں آ کر اس صف میں جہاں اس کو جگہ ملتی اس کو سلام کرتا۔ کیا کرتا؟ پوری مسجد میں نہیں سلام کرتا تھا، سلام ہے اس شخص کو سلام کرتا، اور وہ نماز کی حالت میں اس کو جواب دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص پوچھتا اذن کم صلی، کیا پوچھتا؟ اذن کم صلی، کون سی رکعت چل رہی، کون سی رکعت چل رہی؟ وہ بتاتا یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے۔ تو وہ کیا کرتا؟ جو رکعتیں ہو چکی ہوتی وہ ذرا تیز رفتار میں اکیلے ادا کرتا، شادی ماں۔ اس کے بعد آ کر مل جاتا۔ یہی طریقہ نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ بتایا۔ ایک دن کیا ہوا، مسند احمد میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص پیچھے آیا، اس کا نام تھا معاذ بن جبل رضی اللہ۔ معاذ بن جبل کہتے میرے دل میں بات آئی، ایک تو میں ویسے لیٹ ہو چکا ہوں، اب پتہ نہیں باقی کتنا رہ گئی ہے، اگر میں اکیلے پڑھوں گا تو پیغمبر کے پیچھے کچھ بھی نہیں ملے گا، چلو ایسا کرتا ہوں پیغمبر کے ساتھ پڑھتا ہوں، جب آپ سلام پھیریں گے نا مجھے پتہ چل جائے گا کہ باقی کتنا ہے، میں کھڑے ہو کر پڑھ لوں گا۔ سبحان نبی علیہ السلام کے ساتھ پیچھے صحابی سے پوچھا نہیں کون سی رکعت مل گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، معاذ نے جب جو رکعتیں رہ گئی تھی نا وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی معاذ نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ جبریل وحی لے کر آ گیا، انہو لقد کان قد صلی لکم معاذ فہکذا فصنعوا، میرے پیغمبر اعلان کر دو معاذ نے آج جس طرح نماز پڑھی اب قیامت تک اسی طرح نماز پڑھی جائے۔ معاذ کی انداز میرے پیغمبر کو، میرے اللہ کو پسند آئی، یہ وہ معاذ ہے، ان کی یہ شان ہے، یہ دوسرے امام ہیں، یہ دوسرے امام ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، امام حیثمی بھی اس کو لے کر آئے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت، علامہ البانی بھی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، پوری کائنات جمع ہوگی، تو میری امت کے علماء حق، میری امت کے علماء حق اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ یہ شان ہے علماء حق کا، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے علماء حق کی۔ علماء حق، میری امت کے علماء حق اللہ سے ملنے کے جائیں گے تو میری امت کے تمام علماء حق کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوتے، کوئی بھی عالم معاذ بن جبل کے آگے قدم نہیں بڑھائے، یہ بھی امام ہے۔ لوگ گئے معاذ بن جبل کے پاس کہ طاعون کی بیماری شروع ہو گئی، کیا کرنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ معاذ بن جبل فرماتے ہیں بل ہی شہادت و رحمت وفی روایت شہادت و مغفرت، لوگوں یہ ہے تو بیماری، اس بیماری کو دعوت تو نہیں دینی چاہیے، لیکن اس بیماری کی زد میں آ کر جو مسلمان مر جائے گا وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ فرمایا لوگوں یہ ہے تو آفت، یہ ہے تو بیماری، لیکن جو بیماری کی زد میں آئے گا اگرچہ فوت نہیں ہوگا تو زد میں آ جائے گا، بیماری لگ جائے گی، اس کی برکت سے اللہ اس کو سارے گناہ معاف کر دے گا۔
دونوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی، دونوں حلقے والوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی کہ ہمارے امام صاحب نے تو کہا ہے علاقہ چھوڑ دو، آپ کا امام کہتا ہے کہ علاقہ نہ چھوڑو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہ تمہارا امام صاحب تو کہتا ہے علاقے کو چھوڑ دو، ہمارا امام صاحب تو کہتا ہے نہیں علاقے میں رہو۔ شہادت ہے، شہادت ہے، یہ گناہوں کی مغفرت ہے۔ اور چلتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں تفصیل سے لکھا ہے، اور چلتے ہیں وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے، اور قربان جائیں ان لوگوں کی عقیدے پر، اے اللہ ہمیں ایسا عقیدت دے۔ اس علاقے والوں نے ان کے امام کا گلہ نہیں کیا، اس علاقے والوں نے ان کے امام کا گلہ نہیں کیا، لیکن آپس میں کہا کہ دیکھیں یہ دونوں امام ہیں لیکن ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو ان دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، ایک سے غلطی لگی ہوگی ایک کی بات صحیح ہوگی۔ اور یہ سوچ ہونی چاہیے آج کی زمین کی پشت پہ، اللہ کی قسم اگر یہ سوچ ہے تو صرف جماعت حدیث میں ہے، جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بھی شان ہے، امام مالک کی بھی شان ہے، امام احمد کی بھی شان ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی شان ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے آئے دیکھیں غلطی ان سے ہوئی یا ان سے ہوئی۔ یہ صحابہ کا دور ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تم اپنے حلقے والوں کے امام کی بات مان لو، ہم اپنے حلقے والے کی امام بات مانیں، تمہارے لیے تمہارے امام کی بات دلیل، ہمارے لیے ہمارے امام کی بات دلیل، تم اپنے امام کی بات کو حجت بناؤ، ہم اپنے امام کی بات کو حجت بناتے، ایسا آئے یوں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں، جب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی یہ تو اماموں کی غصہ، بھائیوں کہاں غصہ کی، کہاں بھی عدلی کی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی سیرت مجسمہ وحی ہو، ان میں سے کوئی ایسا، کیا امام مالک کی سیرت مجسمہ وحی ہے؟ نہیں ہے۔ تو بھائی مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ مسلمان بس اس لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آگے مجھے کوئی غلط نہیں کہ میں آپ سے پوچھوں آپ میں سے حدیث کون ہے، اہل سنت کون ہے، فلاں کون ہے، مجھے ضرورت نہیں، میں ایک نیوٹرل انسان ہوں۔ آپ بتائیں کیا امام مالک کی سیرت مجسمہ وحی ہے؟ امام شافعی کی سیرت مجسمہ وحی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی سیرت مجسمہ وحی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی سیرت مجسمہ وحی ہے؟ تو جب ان میں سے کسی کی سیرت مجسمہ وحی نہیں ہے تو اگر ان میں سے کسی کی سیرت مجسمہ وحی سے ٹکرائے تو کس کو لوگے کس کو چھوڑو گے؟ مجسمہ وحی کو لے لیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ واللہ ہم چاہتے ہیں جس طرح آج ہم دنیا میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں کل اللہ کی جنت بھی ہم سب جمع ہوں، تو پھر آپ کا ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کسی نقطے پر، آپ وہاں رہ جائیں، آپ کا امام آپ کے لیے ہمارا امام ہمارے لیے، ایسا نہیں کیا۔ اس تعاون والی پٹی کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، ائمہ کے حوالے سے تو اس میں تسلیم تو کیا تھا لیکن حجیت کے لیے تسلیم نہیں کیا۔ سب مل گئے، سب مل گئے۔ آؤ جی امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، عمرو بن عاص، سب کو عورت کہتا ہوں، عمرو بن عاص نبی علیہ السلام کی قریبی عزیز تھے، قریبی عزیز تھے۔ جس وقت بھی نبی علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے حدیث میں آتا ہے اور خاندان قریش کے نیک لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا ہی میری برادری کا متقی ہے، کیا ہی، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام اپنے خاندان میں دعوت تبلیغ کے حوالے سے، تقوی کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے عمرو بن عاص کو کچھ کرتے تھے۔ سبحان
لوگ گئے عامر بن عاص کے پاس، آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے، علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو آپ نے کیوں کہا؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی کوئی یہاں رک کر میں ایک بات پوچھتا ہوں، جس کی بات دلیل ہو اس سے دلیل مانگی جاتی ہے؟ نہیں. جس کا عمل دلیل ہو اس سے دلیل مانگی جاتی ہے؟ نہیں. دلیل کس سے مانگی جاتی ہے؟ جس کی بات دلیل. نبی علیہ السلام کا جب فرمان آئے دلیل مانگو گے؟ نہیں، وہ خود دلیل ہے. میرے پیغمبر کا عمل ہے، دلیل مانگو گے؟ نہیں، وہ عمل خود دلیل ہے. خود ہاں، ابو بکر صدیق سے دلیل مانگی جائے کیوں؟ ان کی بات دلیل نہیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھے گا، آپ کہیں گے ابو بکر صدیق نے سنت کے مطابق نماز پڑھی. کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق نماز پڑھی. شریعت کے ابو بکر صدیق کی عبادت شریعت کے مطابق، عمر کا عمل شریعت کے مطابق. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ہر صحابی کا عمل سنت کے مطابق، شریعت کے. صرف ایک ہستی ہے جس کی نماز یا روزہ شریعت کے مطابق نہیں ہے بلکہ خود شریعت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ. میں کیا کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ بات آپ سمجھ نہ رہے ہو، بیماری کی وجہ سے میں سمجھانے کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن کوشش کریں. لو جی، اس امام کی بات میں آپ نے جو کہا اس کی کیا دلیل؟ کیا دلیل ہے؟ میں یہاں ایک بات عرض کروں، اگر عامر بن عاص سے اس کے فتوے پر دلیل مانگی جا سکتی ہے، عامر بن عاص کے بعد وہ کون سا مفتی ہے جو فتویٰ دے اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے؟ کوئی بھی ہو اس سے دلیل مانگی جائے. یہی تو ایک اقرار ہے، یہی تو ایک نقطہ ہے سمجھنے والا. آپ نے کہا کہ علاقے کو چھوڑ دو، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں میرے پاس دلیل نہیں، میرے پاس دلیل نہیں. میں نے تو یہی دیکھا بیماری ہے، صبح کو اٹھتے ہیں 100 آدمی مر چکا ہوتا ہے، رات کو اعلان ہوتا ہے 50 جنازے رات کو اٹھتے ہیں، صبح کو علاقہ ختم ہوتا ہے. میں تو یہی سمجھا یہ میری رائے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یاد رکھ رہا ہے اس لفظ کو، میں تو رہوں گا آگے جنریشن. میری رائے یہی ہے، یہ عذاب ہے. میری رائے یہ عذاب ہے. جب عذاب ہے دلانے کو چھوڑ دو. پھر انہوں نے کہا بس ہو جائے مواد میں جگہ کے پاس پڑھ گیا. جب تک دونوں اماموں کے پاس جاؤ گے نہیں نا تو صحیح بات کا علم نہیں. آج بھی میں یہی کہوں گا، یہی کہوں ان ائمہ میں سے ہر امام ایک قول کی طرف جائے، دیکھیں وزن کریں. کیا کریں؟ وزن کریں. جس کا وزن وزنی ہو، بھاری ہو، پڑا بھاری ہو اس کو لے لیں. آپ وہاں بیٹھے رہے، میں یہاں بیٹھا رہا. ایک چیز کو آپ کہیں کہ یہ حلال ہے، میں کہوں کہ حرام ہے. آسمان سے فرشتہ آئے گا ہماری صلح کرانے کے لیے. ہم دونوں بیٹھیں گے، ایک جگہ بیٹھیں گے، محبت پیار سے ایک دوسرے سے بات کریں گے. میں پوچھوں گا آپ نے حلال کہا کیوں؟ آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے حرام کہا کیوں کہا. جب تک یہ نقطہ نہیں آئے گا میری آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. آج ہر مذہب، ہر مسجد کا دین الگ، عقیدہ الگ. عجیب بات، امت میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے. معاذ بن جبل کے پاس آتا ہے. معاذ بن، آپ نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. جو شہید ہو جائے یا جس کو غصے ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس؟ میں یہاں رک کر آپ سے پوچھتا ہوں، ان دونوں اماموں میں سے کسی امام نے اپنے مفتیوں کو کہا کہ مجھ سے دلیل مانگتے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں امام سے دلیل مانگتے ہیں. کسی نے کہا نہیں. جاؤ کتابیں اٹھاؤ. کسی ان دونوں اماموں میں سے کسی
امام نے اپنے مقتدیوں سے کہا مجھ سے نہیں مانگتے ہو؟ تم بڑے ہو یا میں بڑا؟ چھوٹے بڑوں سے نہیں مانگے، میں جو کہہ رہا ہوں بات ختم نہیں۔ قربان معاذ بن جبل کے پاس آپ نے جو کہا شہادت رحمت کیا دلیل ہے؟ سنی معاذ بن جبل کہتے ہیں اچھی بات ہے، بیٹھو میں دلیل دیتا ہوں۔ میں تو کہیں دلیل دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو آج ہمارے خلیفہ ہیں، ملک کو فتح کرنے کے لیے، ملک شام کو فتح کرنے کے لیے ہم عمر بن خطاب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا یہ ملک شام جس میں آج یہ امام ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے ہم عمر بن خطاب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابھی ملک شام کا علاقہ شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ابھی ملک شام کا علاقہ شروع نہیں ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ایک شخص ملک شام سے آیا، وہ کہیں جا رہا ہوگا۔ امیر عمر نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے؟ ملک شام کو فتح کرنے کے جا رہے۔ اس نے کہا مت جاؤ، وہاں تو طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، آپ ان لوگوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ سید عمر نے وہی خیمے لگا دی، مہاجرین کو بلایا اور کہا طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ مہاجرین نے سے کچھ نے کہا جو اللہ یہاں ہے وہاں بھی، جس کا نظام یہاں ہے وہاں بھی ہے، جب آئے ہیں تو چلے گئے۔ کچھ مہاجرین نے کہا اگر وہاں سے نہ چلتے اور پتہ نہ ہوتا تو الگ بات تھی، جب پتہ چل گیا ہے احتیاط کیے کہ ہم نہ جائیں۔ سیدنا عمر نے کہا میں نے تمہیں ان بشروں کے لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں ان بشروں کے لیے نہیں بلایا، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے تم میں سے کسی کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اٹھ کے چلے۔ انصار کو بلا، انصار نے بھی سیدھا جواب دیا۔ سید عمر خیمہ سے رکے ہوئے، اتفاق سے ایک صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ آئے دیکھ خیمے لگے ہوئے، لوگ سر جھکا بیٹھے، امیر عمر سے خیمے گئے، وہ سر جھکا کر رو رہے ہیں۔ عمر کیا ہو گیا؟ مسئلہ پیش آ گیا، حل نہیں ملتا، کیا کریں؟ آگے جائیے پیچھے۔ سیدنا عبد الرحمن نے کہا عمر جس مسئلے کے لیے آپ پریشان ہیں اس کا حل میرے پاس موجود۔ سید عمر نے کہا عبد الرحمن اس مسئلے کا حل جو تیرے پاس ہے وہ تیری طرف سے ہے یا محمد رسول اللہ کی طرف سے؟ کہا نہیں، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا اور طاعون کے متعلق بات چلی، آپ نے فرمایا اگر کسی خطے میں چلی جائے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر والوں کو اندر نہیں آئیں۔ سیدنا معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنائی، ہم پھر آپ کے لوگوں نے کہا وہ تو حدیث سنا رہے ہیں، فرمایا کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث ہے۔ ہم پھر آپ نے بھی کیا کیا؟ رجوع کر لی۔ کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ یہ ہمارا ائمہ دین کے بارے یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے، اگر ان تک کوئی حدیث پہنچی اپنے بات سے رجوع کر لیتے۔ بعد والوں کو بھی انہوں نے یہی نصیحت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک لفظوں میں اپنے امتی سے کہتے ہیں لوگوں جو کچھ حدیث میں ہے وہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں آپ میرے دوست اپنی کتابیں اٹھائیں، فرماتے لوگوں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ملے اور دیکھو حدیث ایک طرف ہے، ابو حنیفہ کی بات ایک طرف ہے، تو میری بات کو دیوار کے ساتھ لگا دیں۔ ان ائمہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آمین۔ وہ دین پر گامزن تھے، متقی، پرہیزگار، اسلام کے داعی تھے۔ ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ مجسمہ وحی اور غیر مجسمہ وحی کے درمیان کیا فرق کرنا ہے، اور فرق مختصر مقصد میں آپ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کی اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا